کامران مرتضی کامران صاحب ویسے آپ کی پارٹی نے بات کر لی تھی. پارٹی نے بات کر لی ہے سر. تھوڑی سی اور بات. اب کامران صاحب سے ڈرتا بھی ہوں نا, جلدی بتائیں ہاں جی. تھوڑی سی اور بات سر. مولوی صاحبان آپ کو تو خزدار میں ملیں گے انشاءاللہ. جی کامران صاحب. مولوی صاحبان ہمیں جو ہے وہ بچپن میں بھی یہی پڑھایا کرتے تھے کہ ایمان کے بعد جو ہے امن بہت نعمت ہے. ایمان تو ریاست نہیں دے سکتی, ایمان تو حکومت نہیں دے سکتی, امن تو ریاست دے سکتی ہے نا سر. امن تو حکومت دے سکتی ہے. تو اس وقت مسئلہ جو ہے امن کے حوالے سے ہے. ہمیں کہا گیا تھا عدالتوں میں کہ 8 فروری کے حوالے سے ماں سوائے اپنی بیوی کے اور کسی سے بات نہیں کرنی. ہم نے بھی بیوی کے علاوہ اور کسی سے بات کرنا چھوڑ دی 8 فروری کے حوالے سے, کہ ہم پہ یہ الزام نہ لگ جائے کہ خدا نخواستہ ہم الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں یا ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں یا الیکشن سے بھاگتے ہیں. سر مولانا پشاور گئے 7 تھریٹ لیٹر, مولانا کوئٹہ گئے 7 تھریٹ لیٹر, مولانا لڑکانے گئے 7 تھریٹ لیٹر, مولانا کراچی گئے 7 تھریٹ لیٹر. اب یہ 2 دن پہلے جو ہے نا اگین ایک تھریٹ لیٹر. تو ہر روز جو ہے نا ایک تھریٹ لیٹر ہمیں پکڑا دیا جاتا ہے. نہ صرف مولانا صاحب کو, اور اس کے ساتھ ایک ثبوت بھی موجود ہے, باجوڑ کا حملہ اور اس کے بعد حمداللہ والا, پھر اکبر ترین والا, جس میں 80-85 لوگ پہلے حملے میں مارے گئے, 200 لوگ اس میں شہید ہوئے. حمداللہ آپ کا سینیٹر ہے سر, آپ خود گئے اس کی عیادت کے لیے, وہ زخمی ہوا. اکبر ترین کے ساتھ جو ہے 2-4 گارڈ مارے گئے. تو یہ سر یہ مولانا صاحب کے لیے کیا حالات اس طرح سے پیدا کیے جا رہے ہیں جیسے 2018 کے الیکشن میں بعض پارٹیوں کے لیے حالات پیدا کر دیے جا رہے تھے, کیے گئے تھے سر. سر لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ خدا نخواستہ کسی پارٹی کا کوئی فرد ابھی تک شہید نہیں ہوا. میں نہیں کہتا کہ اللہ کرے کہ وہ کوئی ایسا واقعہ ہو ان کے ساتھ, وہ کبھی شہید نہ ہوں, کبھی وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مریں اور اپنے اس میں اپنی عمر پوری کر کے جائیں. مگر اس طرح سے ہر روز جنازے اٹھانا, ہر روز اٹھانا, کیا یہ الیکشن کا ماحول ہے سر؟ کیئر ٹیکر یا کیک ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی سر. تو ریاست پہ تو میرا ایمان ہے سر, مگر یہ جو کیئر ٹیکر یا کیک ٹیکر گورنمنٹ ہے, کیا اس نے صرف یہی ہمیں تھریٹ لیٹر پکڑانے ہیں ہر روز؟ ابھی جب آپ کے روم سے آپ کے چیمبر سے سر میں باہر نکل رہا تھا تو ایک وہ چل رہی تھی, پٹی چل رہی تھی کہ 5 لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں ڈی آئی خان میں. تو ہر روز یہ شہداء اٹھانا, ہر روز جو ہے نا اس طرح کے معاملات اٹھانا, کیا یہ الیکشن کا ماحول بن گیا ہے؟ کیا اس طرح سے الیکشن کو ہمیں وہ فیئر اور فری الیکشن کے لیے آپ وہ دے رہے ہیں ماحول, اس میں ہم کمپین کر پائیں گے سر؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس میں ہماری جان کو بھی خطرہ ہے, جس میں ہمارے معاملات کو, باقی الیکشن کے معاملات کو بھی خطرہ ہے. کیا یہ اس طرح سے انفیئر الیکشن تو نہیں کوئی ہونے جا رہا؟ لوگ اس طرح کی لڑائی تو نہیں ہے کہ کسی کا ایک کا ہاتھ باندھ دیے جائیں اور دوسروں کے ہاتھ کھول دیے جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ الیکشن لڑیے جائیے, اب آپ کا مقابلہ ہے. تو یہ سر یہ ایک مسئلہ تو آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بچیاں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں پریس کلب کے سامنے اسلام آباد. کیا پھر جو ہے نا وہ یہ معاملات اسی طرح سے چلنے ہیں؟ ان بچیوں کی بے عزتی کر کے, بچیوں کی بے عزتی کیا کی؟ وہ تو بے عزتی میری اور آپ کی ہے نا سر, ہم سب لوگوں کی ہے جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی چادریں کھینچی گئیں, ان کے کپڑے کھینچے گئے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا. ان کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ صرف زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. جو مسنگ تو نہیں کہیں گے, یہ ٹرمنالوجی غلط ہے, جن کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے. اور وہ اٹھا کے لے جایا گیا والا مطالبہ کوئی ایسا اگر غلط ہے, کوئی دستور کے منافی ہے, تو پھر تو جو ہے نا ہم سارے جو ہے نا وہ اس طرف آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر اگر ان کو عدالتوں میں پیش کر کے ان کا ٹرائل جو ہے ان کا دستوری حق ہے, آرٹیکل 4 جو مدر ہے, جو ماں ہے تمام بنیادی حقوق کی, اور وہ یہ کہتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی قانون کے ماورا جو ہے سلوک نہیں کیا جا سکتا, تو کیا ان بچیوں کے ساتھ یا یہ جن کے یہ ورثہ ہیں ان کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے, کیا یہ پاکستان کو, پاکستان کی اداروں کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی حکومت کو کیا یہ زیب دیتا ہے سر؟ یہ جو ہے ایک پیغور ہے, ایک ایسی لعنت ہے ہمارے اوپر جو ہمارے ماتھے پہ جو ہے لگی ہوئی ہے, اور اس داغ کو شاید ہم نہ دھو پائیں سر. تو اس کو معاملے کو دیکھیے, اس کا نوٹس لیجئے. یہ سب سے بڑا ایوان ہے, وفاق کی نمائندگی کرتا ہے. اس معاملے کو دیکھیے, نہیں دیکھیں گے تو پھر خدا نخواستہ کوئی اور دیکھے گا. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب.